میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہم پچھلے چند ہفتوں کے اندر، اس کے چند دنوں کے اندر بہت سٹیج بائی سٹیج سچویشن جو ہے وہ ہمارے ملک کی، اس کی سیکیورٹی کی، اس کے اندرونی خطرات کے حوالے سے چینج ہوتی رہی ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے آف دا بیٹ کہ ہمارے ملک میں ہوا کیا ہے۔ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، انفارمیشن منسٹری کی طرف سے، لا منسٹری کی طرف سے، ہماری پنجاب پولیس کی طرف سے اور ہماری اس سپوزڈ تنظیم کی طرف سے، جو کہ آج دوپہر تک ایک دہشت گرد تنظیم تھی، کالعدم تنظیم تھی۔ جو لنگوسٹکس ہمیں بتائے گئے تھے پیمرا کی طرف سے آپ کو بتانے کے لیے اور بجا بتائے گئے تھے، وہ یہ تھے کہ یہ لالیس لوگ ہیں، لا قانونیت پر اترے ہوئے ہیں، دہشت گرد ہیں، رائٹنگ کر رہے ہیں، یہ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تھیں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ وہ کبھی کالعدم تھی، کبھی بینڈ تھی، کبھی ان دونوں کے اندر فرق تھا، اور اب نتیجتاً وہ سیاست کا حصہ ہیں، وہ بینڈ بھی نہیں ہے۔ فورتھ شیڈول یعنی کہ دہشت گردی کے الزامات میں ان کے جو کارکنان تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور اب ان کے ساتھ سیاسی سیٹ شیئرنگ کی باتیں پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ پنجاب لیول کی طرف سے آ رہی ہیں۔ یہ جو حسین سفر ہے ایک پوری رنگ روڈ کا، اس کو یو ٹرن نہیں کہوں گا، کیونکہ گھوم گھام کے ہم واپس وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے یہ پوری چیز کر چکے ہیں۔ یہ پورا چکر کاٹا ہے ہم نے اس ایک دو ہفتوں میں۔ وہ شروع کس طرح ہو اور ختم کس طرح ہو، وہی سارے ٹول پلازے ہیں، وہی سارے اشارے ہیں اور وہی ساری باتیں ہیں، لیکن اس دفعہ کی آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلے تو آپ ذرا ریاست کی ریٹ سنیں، فواد چوہی صاحب۔ ہندوستان کے اکاؤنٹس تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ چھٹا موقع ہے۔ 2015 میں تحریک لبیک جو تھی اس کو قائم کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے باہر نکلتے ہیں اور سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں۔ واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے، اور وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے، اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے، اور باقی اداروں کو بھی میں سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ یہ جو یہاں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک ان کو دی گئی ہے، اس کے اوپر عدالتوں کا جو معاملہ ہے، تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ انٹیریئر منسٹر آف پاکستان، جو کہ ہماری تمام انٹیریئر سیکیورٹی فورسز کے سربراہ ہیں، شیخ رشید احمد صاحب، ان کو ملیٹنٹ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے سے مطلب پچھلے سال نہیں ہے، پچھلے ہفتے کی بات۔ شیخ رشید صاحب، جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں آگے آ کے انہوں نے دھرنے میں تبدیل کر دیا، اور یہ ان کا چھٹا ایپیسوڈ ہے کہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس نہتی تھی، ان کے پاس لاٹیاں تھیں۔ ابھی بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ملک میں جو بدامنی کی صورتحال ہوگی، ہم فرانس ایمبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں، اور اس کا امبیسڈر یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم گوگل سے دیکھتے ہیں، مجھے تو آتا نہیں گوگل سے کیسے دیکھتے ہیں۔ میں نے ایز اے انٹیریئر منسٹر ان کو کہا ہے کہ فرانس کا امبیسڈر پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ دیکھیں، آپ شیخ رشید صاحب کو آپ یہاں داد دیں، انہوں نے ایک اتنے پریشر سچویشن میں بھی مذاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ گوگل مجھے کرنا آتا نہیں ہے، یہ آپ کو بتاتے ہوئے یہ سمجھایا کہ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں وہ ان سے ٹیکنالوجیکلی زیادہ ایڈوانسڈ ہیں ہماری انٹیریئر منسٹری سے۔ اب فاروق حبیب صاحب کیا کہتے تھے کہ جی مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ معاہدے اس وقت ہوتا ہے جب اس معاہدے کی پاسداری ہوتی ہے۔ جب آپ سڑکیں بلاک کریں گے، جب آپ آگے لوگوں کی جانیں لیں گے، تو کیا اس وقت وہ معاہدہ رہ جاتا؟ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے ایک حکومتی طور پہ سینٹرلائز فیصلہ ہوا کہ اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ اپاہج کیا ہوا ہے ملک کو، یہ ایک بلینز آف روپیز کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہونی ہے، سب کو ہر لیول پہ میسجنگ ہوئی، بھائی ریٹ آف دا اسٹیٹ اب قائم ہوگی اور سب نے ذمہ داری سے کام لینا ہے، کہیں چنگاری نہیں لگانی، کہیں بات کو آگے بھڑکانا نہیں ہے۔ یہ ریاست بحالت مجبوری کرنے جائے گی جو بھی کرنے جائے گی۔ اچھا، اس دوران ان کو روکنے یا مینج کرنے کے لیے پنجاب پولیس کے افسران اور جوان ظاہر روڈوں پہ اترے ہوئے اپنے فرائض کا انجام دے رہے تھے، ان کو ویپنز کے بغیر اتارا گیا۔
لہٰذا یہ جب بھی کسی کے ہاتھ لگتے تھے تو ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی تھی. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، ہمیشہ جب بھی ان کا یہ جلوس اور یہ طریقے سے یہ لوگ جب آگے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ پولیس والے ہی لگتے ہیں، وہ بہادر پولیس والے جو اپنے کام پہ پہنچتے ہیں اس صبح بھی، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے سامنے سے یہ جلوس گزرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ ماضی کے اندر جب بھی ان کی باوردی برادران کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو ریاست نے ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ جاننے کے باوجود وہ باہر آتے ہیں اور اپنے فرائض سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ بھی یہی ہوا اور 7 وہ جوان شہید ہوئے پولیس کے، اور اس کے علاوہ درجنوں زخمی ہوئے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو یوز آف فورس کا آرڈر نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوا ان کے ساتھ، ورنہ یہ 12-20 ہزار لوگ تھے. یہ کوئی اس کے لیے کوئی آپ کو اس سے زیادہ بڑی فورس کی یا پنجاب پولیس سے زیادہ انفارمڈ فورس کی ضرورت نہیں ہے. اس پنجاب پولیس کو رینجرز کے بھی ماتحت کر دیا، جو رینجرز نے کیا 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 نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن فرنٹ لائن کے اوپر پنجاب پولیس تھی جس نے یہ سفر کیا. اس سفرنس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے نا اس کو ذرا رہنے دیں. پھر حکومت کی طرف سے کیا لائن آئی آپ کو دکھاتے ہیں. شیخ رشید صاحب. PLP کے ساتھ ہمارے مذاکرات بہت اچھے گئے، جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں اس پہ پیرا دیں گے. مذاکرات میں 4 شیڈول شامل ہے، لوگوں کی رہائی شامل ہے، ان کا کالعدم ہونا شامل ہے. ذہنی طور پر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ پنجاب کی ایک تیسری بڑی پارٹی ہے. سعد رضوی کو میں نے بہت کوآپریٹو پایا. یہ تیسری بڑی پارٹی ہے تو وہ کالعدم تھی، وہ کلاشنکوف سے لوگوں کو مار رہے تھے، آپ کے پولیس والے مرے ہیں، آپ کے حکم پہ آگے کھڑے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب. ایک اضطراب کی کیفیت تھی. ہم نے اور قوم نے ٹیلی ویژن پر معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع دیکھا، لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا، املاک کا نقصان دیکھا، ہسپتالوں میں ایمبولینس کی رکاوٹ دیکھی، بچوں کو اسکولوں تک جانے کی دقتیں دیکھی. اگر یہ طوالت اختیار کرتا ملک کی معیشت کو ایک نقصان کا خدشہ ہوا یا ہو سکتا تھا. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملک و ملت کے مفاد کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے. طاقت سے نہیں، دانت سے وزیر اعظم کی ہدایت پر بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا ہے. انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے. تمام علماء مشائخ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. اچھا، اس حکومت نے ان سے کیا مذاکرات کیے ہیں اور کیا معاہدہ کیا ہے اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اس کو خفیہ رکھا گیا ہے جیسے کہ شاید وہ کوئی نیوکلیئر سیکرٹ ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ ظاہر ہے حکومت کی اگر یہ بات سامنے آ جائے گی تو وہ امبیرس ہوگی لوگوں کے سامنے. امبیرسمنٹ بچانے کے لیے لوگوں سے کور ان کا جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، جو ان کا جاننے کا حق ہے، آئینی حق ہے، وہ ان سے چھپا کے رکھا گیا ہے. اور یہ وزیر اعظم صاحب جو وعدہ کرتے تھے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اس پہ ان کا انحصار ہوتا تھا کہ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کا حق ہے، ان کی کابینہ جو ہے وہ خود کہتی ہے کہ ابھی تک کابینہ کے سامنے یہ معاملہ نہیں آیا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوئی ہے. تو ہو کیا رہا ہے، اس کے بیسٹ جج پھر وہی ہوں گے جن کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے. وہ مفتی منیب صاحب سامنے آئے ہیں جو ڈیل بریکر ہیں. ان کا ایک شاہ محمود قریشی فارن منسٹر آف نیوکلیئر آرم 6th لارجسٹ آرمی نیشن ان دا ورلڈ کے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ ان PLP کے لوگوں کی طرف سے نیگوشیٹ کرتے ہوئے پھر ان کا بیان چلا ساتھ ساتھ. کیا کہتے ہیں؟ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا. اسٹیئرنگ کمیٹی اس کی نگرانی کرے گی. حافظ سعد حسین رضوی کی بھی تائید و حمایت حاصل ہے. یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں، شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں، پاکستان کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح ہے، حب الوطنی کی فتح ہے. ہم ماضی کو بلا کر بیٹھے ہیں، ذمہ داروں کی یقین دہانی پر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پر لفظاً و معناً عمل کیا جائے گا. یہ مفتی صاحب چلیں آپ سمجھیں کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے جس طرح شاہ صاحب نے بڑی لمبی تمبید باندھی تو آپ سمجھیں چلیں جی ٹھیک ہے، تو دونوں طرف سے یہ ریسٹرینٹ ہوگی نا. یعنی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں ریاست کے پاس ثبوت ہے کہ ریاست کے اعلیٰ کاروں کو مار کے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے. تو اگر ریسٹرینٹ پھر بھی ریاست شو کر رہی ہے تو پھر دوسری طرف سے بھی تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی حیا، تھوڑی سی ریسٹرینٹ آئے گی نا.
مفتی منیب صاحب جو ہیں، اچھا وہ فارن منسٹر صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیونکہ مفتی منیب صاحب یہ ریسٹرینٹ دکھا رہے ہیں آپ کو انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کے بارے میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدھا لوگ ہیں، انہیں اپنی زبان و بیان پر کنٹرول ہے. شیخ رشید اور فواد چودھری کی طرح ان کے نہیں ہے کہ جو آئے چلے جائیں اور جس کو چاہیں ملک کا غدار قرار دے دیں. سب کچھ کے نتیجے میں کیا پیچھے رہ گیا آپ کے جو فرنٹ لائن، جو فرسٹ انوالوڈ ود دا پیپل اسٹیٹ کے اپیریٹس ہوتا ہے فورس کا، پولیس، اس کے کیا تاثرات ہیں؟ وہ ایک جو پولیس کانسٹیبل شہید ہوئے، ان کے گھر والوں کی طرف سے ایک ان کی میت اٹھاتے وقت ایک بیان ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. کوئی ایسی چیز جگہ نہیں چھوڑی جو کہ انہوں نے وہ توڑی نہ ہو میرے بھائی کی. تو یہ گورنمنٹ کی سارا قصور گورنمنٹ کا ہے. جب ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو ان کو صرف لاٹھیاں پکڑائی ہوئی ہیں، صرف شہید کرانے کے لیے، مروانے کے لیے ہیں عوام کو. یہ سراسر عمران صاحب اور عثمان بزدار صاحب کا ان کا قصور ہے، جو ہم نہاتے جو ان سے شہری ہیں ان کو زیادتی انہوں نے خود کرائی ہے. ہم اپنی گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہم سراسر اب اس گورنمنٹ کے نا خلاف ہیں کہ انہوں نے اسلحہ مہینے سے پہلے ہی نا ان سے لے لیا واپس، ان کو لاٹھیاں دے دی ہیں کہ صرف آ جاؤ آپ مرنے کے لیے. اچھا، اس کی جو برعکس رائے ہے، وہ رائے ہے کیا ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن اس کے برعکس جو پوزیشن ہے وہ عقیل کریم دیدی صاحب نے آ کے کامران خان صاحب کو سنائی تھی. وہ کیا پوزیشن ہے اور کیا پرنسپلز ہیں اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کروں گا. اچھا وحید صاحب، یہ ایک لمبی انٹروڈکشن ہے، لیکن آپ مجھے ذرا سمجھائیں گے کہ آپ اور شیخ رشید صاحب کو میں نے ان کو دکھایا تو ہے ان کی باتیں، لیکن وہ ان کی جو مجبوریاں ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہیں، لہٰذا میں ان کو بھی داد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے گریس کے ساتھ ہی بہیو کیا اس پورے دوران. بڑا آسان تھا اس معاملے کے اندر to lose your cool on either end اور سچ ذرا زیادہ بولنا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. مطلب ایک انپلیزنٹ کام ان کو کرنا تھا اور انہوں نے اس کو سر انجام دیا. لیکن آپ مجھے بتائیں گے پولیس والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ آج سی سی پی او لاہور بھی چینج کر دیا اس کے نتیجے میں، ایز اف پولیس کی کوئی غلطی ہے. یہ ساری ایک ہارڈ ہے، اور یہ سب زیادہ تر جو ابھی تک ہم نے دکھایا ہے یہ ریلیونٹ لوگ ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس اسٹیٹ پالیسی سے جس اسٹیٹ پالیسی کے تحت ٹی ایل پی جیسے لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. اور جو ڈیل ایکچولی کرتے ہیں ٹی ایل پی جیسی تنظیموں کو اور ایسی سوچ کو، ان کا ان لوگوں سے تعلق ہی نہیں ہے جن لوگوں کو ہم نے دکھایا اور دکھا سکتے ہیں. یہ بیسکلی اسٹیٹ آف پاکستان ایز رن تھرو دی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پالیسی جو رہی ہے ٹی ایل پی جیسی تنظیموں کے حوالے سے، وہی پس پردہ جو ہے وہ چیز ریلیونٹ ہے. یہ سارے شیخ رشید، فواد چودھری، گڈ کاپ بیڈ کاپ، خان صاحب چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹ اگریمنٹ جو ہے وہ، مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں قربانی کے بکرے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. بیسکلی قربانی کے بکرے بھی نہیں ہے. یہ ساری جو بیسکلی یہ جو ایشو ہے یہ ایک اسٹیٹ پالیسی کا نتیجہ ہے جو افغانستان کی جو سوویٹ وار تھی وہ وہاں سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کو اسی پس منظر میں سمجھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں. اور وہ پالیسی اسٹیٹ کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ رن پالیسی ہے جس میں کوئی مداخلت، میرا نہیں خیال معنی خیز مداخلت کی اجازت ہے سویلین حکمرانوں کو، چاہے وہ آج کے ہوں یا پہلے کے ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایپریٹس اس طرح کا بنا ہوا ہے اور اس طرح کا یہ نیٹ ورک ہے جس کی یوٹیلیٹی اسٹیبلشمنٹ کو رہتی بھی ہے، پھر نہیں بھی رہتی، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ برے ہو جاتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ ریلیشن شپ ایسی ہے جس میں مداخلت جو ہے جب غلطی ہوتی ہے تو انہی کی ہوتی ہے نا، فواد چودھری کی اور شیخ رشید کی اور فاروق حبیب کی. نہیں، میرے خیال سے یہ پلیئر، میں ان کو پلیئرز نہیں گنتا اس ریلیشن شپ میں، اور عمران خان صاحب بھی بمشکل ہی کوئی اس میں پلیئر تھے. یہ معاملات جو ہیں یہ اسٹیٹ کے ایز رن تھرو دی اسٹیبلشمنٹ رن اسٹیٹ جو ہے پاکستان کا، یہ اس کی ایک پالیسی ہے، ایک ریلیشن شپ ہے جو ٹی ایل پی جیسے تنظیموں کے ساتھ ڈیکیڈ سے، دہائیوں سے رائٹ اکراس سویلین گورنمنٹس رہی ہے. اور اس میں کوئی بہت زیادہ مداخلت جو ہے وہ اس کی اجازت سویلین سیٹ اپ کو نہیں ہے، نہ خان صاحب کی سیٹ اپ کو ہے، نہ کسی اور کو آج تک رہی ہے.
تو پہلی بات تو یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ اور فواد چودھری صاحب ایک بات کہیں اور کوئی اور بات کہے، میرے خیال سے ان دونوں کی باتیں ریلیونٹ تھی بیسک۔ یہاں پہ یہ معاملات حل ہونا ہی اس طرح تھا، کبھی بھی ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں ہونی تھی یہاں پہ، اور میرے خیال سے تو یہ بالکل نان سٹارٹر تھا جو ہم نے ٹی وی پہ چیزیں دیکھی ہیں۔ یہ پس پردہ انہوں نے ہی طے کرنا تھا معاملہ، اور طے کرنا تھا، طے یہ معاملہ ہونا تھا، اور یہ طے معاملہ جو ہے جو ہمیشہ کرتے ہیں اور جن کے ساتھ کرتے ہیں انہوں نے ہی کرنا تھا۔ پھر سویلینز کو تو منانے والی بات ہوتی ہے جو کہ میرے خیال سے چاہے یہ والا زمانہ ہو یا کوئی اور ہو اس میں کر لیا جاتا ہے۔ ایک حد ہے جس کے آگے پاکستان کا اسٹیٹ ایز رن بائی دی اسٹیبلشمنٹ نہیں آنے دیتا ان تنظیموں کو، جو کہ ایک تھریشولڈ بہت ہائی ہے۔ انفارچونیٹلی بہت سارا ایسا لیوے ہے جو کہ ان تنظیموں کو دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل اشارہ اسی طرف کرتا ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، نہیں دیکھیں وی آر ناٹ رن رائٹ ناؤ بائی دا کانسٹیٹیوشن، رول آف لا۔ آپ جو منظر کشی کر رہے ہیں ود یور لمیٹیشنز، آپ اس کے اندر جو بات کر رہے ہیں نا، اس کے اندر مجھے ایک بنیادی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایسے بیان کرنے پر مجبور ہے میرے خیال سے کہ جیسے کسی بھی ایکٹر کا اس پوری چیز پہ کوئی کنٹرول تھا۔ میرے خیال سے کوئی کنٹرول نہیں تھا، میرے خیال سے ٹوٹل کیوس تھا، اور حسب معمول جب گن حد تک گئی کہ کوئی سمیٹ نہیں پایا تو سویلین سامنے آ گئے۔ کیوس نہیں ہے، یہ کیوس نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ رن اسٹیٹ جو ہے اس کی ایک پالیسی ہے جس میں کہ لیوے وہ دیتے ہیں تنظیموں کو، اور اسی گنجائش کے اندر معاملات ان سے طے بھی کر لیتے ہیں۔ میرے خیال سے یہاں کوئی کیوس نہیں ہوا ہے ایکچولی، یہ تو سویلین گورنمنٹ جتنی مفلوج ہے اور جن مشکلات کا شکار ہے، اور جس حساب سے ان کی کوئی ریٹ یہاں تھی نہیں، کوئی کہنا سننا ان کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا، وہ چیز کیونکہ ایکسپوز اور ریویل ہوئی ہے تو لہٰذا ہمیں لگا کہ جیسے کہ یہ کیوس ہے، لیکن یہ ایکچولی کیوس نہیں ہے۔ میرے خیال سے کہ یہ جو پالیسی ہے اس کے مطابق یہاں چیزیں طے ہوئی ہیں، نہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق، نہ رول آف لا کے مطابق، نہ کسی قسم کی سویلین حکمرانی کے مطابق یہ معاملات حل ہوئے ہیں۔ یہ حل آپ کہیں کچھ بھی کہیں، طے ہوئے ہیں، غلط طے ہوئے ہیں یا صحیح طے ہوئے ہیں، اس پہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دو فریق تھے، ایک اس طرح کی تنظیمیں ہیں اور ایک اسٹیبلشمنٹ رن اسٹیٹ آف پاکستان ہے، یہی دو فریق ہیں اس میں، اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اور فریق ہے تو میں کم سے کم اس سے اگری نہیں کرتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک یہ جو پالیسی ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے اس ریلیشن شپ کو، نہ آئین پاکستان کرتا ہے نہ رول آف لا کرتا ہے۔ یہاں پہ کیس کس کے معاف کرنے نہیں کرنے، ریمنڈ ڈیوس سے لے کے جہاں پہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، یہاں پہ نہ رول آف لا چلتا ہے، نہ آئین پاکستان چلتا ہے، نہ عدالتیں چلتی ہیں، یہاں پہ نہ سویلین حکمرانی چلتی ہے یہ، اور نہ پولیس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کہیں گے، پولیس کو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ قربانی کے بکرے، اگر آپ نے ٹرم جو یوز کی تو سمجھ لیں کہ پھر اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر پولیس جو ہے وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جس حد تک ریلیونٹ ہے تو بالکل ایک ڈیفینیٹ لمٹ ہے جس کے آگے اسٹیبلشمنٹ نہیں جانے دیتی ان تنظیموں کو، لیکن وہ لمٹ انفارچونیٹلی اس کا تھریش ہولڈ بہت ہائی ہے، اور اتنا ہائی ضرور ہے کہ جو تاثر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ریلیشن شپ اور جو پالیسی ہے یہ بالا تر ہے آئین پاکستان سے، یہ بالا تر ہے ہمارے عدالتی نظام سے، یہ بالا تر ہے ہماری سیاسی حکومتوں سے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ رائٹ، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، اس پہ زیادہ ایکٹیو ہیں ہم۔ @حیدر حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے @JFER میرا ٹویٹر ہینڈل ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ کیپ واچنگ سما۔ اچھا وحید صاحب، یہ ایک لمبی انٹروڈکشن ہے، لیکن آپ مجھے ذرا سمجھائیں گے کہ آپ اور شیخ رشید صاحب کو میں نے ان کو دکھایا تو ہے ان کی باتیں، لیکن وہ ان کی جو مجبوریاں ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہیں، لہٰذا میں ان کو بھی داد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے گریس کے ساتھ ہی بہیو کیا اس پورے دوران۔ بڑا آسان تھا اس معاملے کے اندر ٹو لوز یور کول آن ایدر اینڈ، اور سچ ذرا زیادہ بولنا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ مطلب ایک انپلیزنٹ کام ان کو کرنا تھا اور انہوں نے اس کو سر انجام دیا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں گے پولیس والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ آج CCPO لاہور بھی چینج کر دیا اس کے نتیجے میں، ایز اف پولیس کی کوئی غلطی ہے۔ یہ ساری ایک ہارڈ ہے، اور یہ سب زیادہ تر جو ابھی تک ہم نے دکھایا ہے یہ ریلیونٹ لوگ ہیں
इनका कोई ताल्लुक नहीं है उस स्टेट पॉलिसी से जिस स्टेट पॉलिसी के तहत टीएलपी जैसे लोगों को डील किया जाता है, और जो डील एक्चुअली करते हैं टीएलपी जैसी तंजीमों को और ऐसी सोच को, उनका इन लोगों से ताल्लुक ही नहीं है जिन लोगों को हमने दिखाया और दिखा सकते हैं। ये बेसिकली स्टेट ऑफ पाकिस्तान एज रन थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट की एक पॉलिसी जो रही है टीएलपी जैसी तंजीमों के हवाले से, वही पस पर्दा जो है वो चीज़ रेलेवेंट है। ये सारे शेख रशीद, फवाद चौधरी, गुड कॉप बैड कॉप, खान साहब चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट जो है वो, मतलब ये आप कह रहे हैं कुर्बानी के बकरे हैं? नहीं, ये कुछ भी नहीं है बेसिकली, कुर्बानी के बकरे भी नहीं है। ये सारी जो बेसिकली ये जो इशू है ये एक स्टेट पॉलिसी का नतीजा है जो अफगानिस्तान की जो सोवियत वॉर थी वो वहां से चलता आ रहा है, और इसको उसी पस मंजर में मैं समझता हूँ और मैं देखता हूँ। और वो पॉलिसी स्टेट की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट रन पॉलिसी है जिसमें कोई मुदाखलत, मेरा नहीं ख्याल मायने खेज मुदाखलत की इजाजत है सिविलियन हुक्मरानों को, चाहे वो आज के हों या पहले के हों। और जाहिर है कि ये एक एपरेटस इस तरह का बना हुआ है और इस तरह का ये नेटवर्क है जिसकी यूटिलिटी एस्टैब्लिशमेंट को रहती भी है, फिर नहीं भी रहती, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो बुरे हो जाते हैं, कभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप ऐसी है जिसमें मुदाखलत जो है वो जब गलती होती है तो इन्हीं की होती है ना, फवाद चौधरी की और शेख रशीद की और फारूक हबीब की। नहीं, मेरे ख्याल से ये प्लेयर, मैं इनको प्लेयर्स नहीं गिनता इस रिलेशनशिप में, और इमरान खान साहब भी बामुश्किल ही कोई इसमें प्लेयर थे। ये मामला जो है ये स्टेट के एज रन थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट रन स्टेट जो है पाकिस्तान का, ये उसकी एक पॉलिसी है, एक रिलेशनशिप है जो टीएलपी जैसे तंजीमों के साथ डेकेड से, दहाइयों से राइट अक्रॉस सिविलियन गवर्नमेंट्स रही है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा मुदाखलत जो है वो उसकी इजाजत सिविलियन सेटअप को नहीं है, ना खान साहब की सेटअप को है, ना किसी और को आज तक रही है। तो पहली बात तो ये जो गुड कॉप बैड कॉप और फवाद चौधरी साहब एक बात कहें और कोई और बात कहे, मेरे ख्याल से इन दोनों की बातें रेलेवेंट थी बेसिकली। यहाँ पे ये मामला हल होना ही इस तरह था, कभी भी रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश नहीं होनी थी यहाँ पे, और मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल नॉन स्टार्टर था जो हमने टीवी पे चीजें देखी हैं। ये पसे पर्दा उन्होंने ही तय करना था मामला, और तय करना था, तय ये मामला होना था, और ये तय मामला जो है जो हमेशा करते हैं और जिनके साथ करते हैं उन्होंने ही करना था। फिर सिविलियंस को तो मनाने वाली बात होती है जो कि मेरे ख्याल से चाहे ये वाला जमाना हो या कोई और हो उसमें कर लिया जाता है। एक हद है जिसके आगे पाकिस्तान का स्टेट एज रन बाय द एस्टैब्लिशमेंट नहीं आने देता इन तंजीमों को, जो कि एक थ्रेशोल्ड बहुत हाई है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा ऐसा लीवे है जो कि इन तंजीमों को दिया जाता है, जो कि बिल्कुल इशारा इसी तरफ करता है कि रेट ऑफ द स्टेट जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, नहीं देखें, वी आर नॉट रन राइट नाउ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ। आप जो मंजरकशी कर रहे हैं विद योर लिमिटेशंस, आप उसके अंदर जो बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर मुझे एक बुनियादी मसला है, वो ये है कि आप ऐसे बयान करने पर मजबूर है मेरे ख्याल से कि जैसे किसी भी एक्टर का इस पूरी चीज पे कोई कंट्रोल था। मेरे ख्याल से कोई कंट्रोल नहीं था, मेरे ख्याल से टोटल केओस था, और हस्बे मामूल जब गन हद तक गई कि कोई समेट नहीं पाया तो सिविलियन सामने आ गए। केओस नहीं है, ये केओस नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट रन स्टेट जो है उसकी एक पॉलिसी है जिसमें के लीवे वो देते हैं तंजीमों को, और उसी गुंजाइश के अंदर मामला उनसे तय भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ कोई केओस नहीं हुआ है एक्चुअली। ये तो सिविलियन गवर्नमेंट जितनी मफलूज है और जिन मुश्किलात का शिकार है, और जिस हिसाब से उनकी कोई रेट यहाँ थी नहीं, कोई कहना सुनना उनका कोई मकसद ही नहीं, कोई मायने ही नहीं रखता था, वो चीज़ क्योंकि एक्सपोज और रिवील हुई है तो लिहाजा हमें लगा कि जैसे कि ये केओस है, लेकिन ये एक्चुअली केओस नहीं है। मेरे ख्याल से कि ये जो पॉलिसी है उसके मुताबिक यहाँ चीजें तय हुई हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ना रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, ना किसी किस्म की सिविलियन हुक्मरानी के मुताबिक ये मामला हल हुए हैं। ये हल आप कहें कुछ भी कहें, तय हुए हैं, गलत तय हुए हैं या सही तय हुए हैं, इस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे दो फरीक थे,
ایک اس طرح کی تنظیمیں ہیں اور ایک اسٹیبلشمنٹ رن اسٹیٹ آف پاکستان ہے. یہی دو فریق ہیں اس میں, اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اور فریق ہے تو میں کم سے کم اس سے اگری نہیں کرتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک یہ جو پالیسی ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے اس ریلیشن شپ کو, نہ آئین پاکستان کرتا ہے نہ رول آف لا کرتا ہے. یہاں پہ کیس کس کے معاف کرنے نہیں کرنے, ریمنڈ ڈیوس سے لے کے جہاں پہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, یہاں پہ نہ رول آف لا چلتا ہے, نہ آئین پاکستان چلتا ہے, نہ عدالتیں چلتی ہیں, یہاں پہ نہ سویلین حکمرانی چلتی ہے یہ, اور نہ پولیس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کہیں گے. پولیس کو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ قربانی کے بکرے, اگر آپ نے ٹرم جو یوز کی تو سمجھ لیں کہ پھر اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر پولیس جو ہے وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جس حد تک ریلیونٹ ہے تو بالکل ایک ڈیفینیٹ لمٹ ہے جس کے آگے اسٹیبلشمنٹ نہیں جانے دیتی ان تنظیموں کو, لیکن وہ لمٹ انفارچونیٹلی اس کا تھریش ہولڈ بہت ہائی ہے, اور اتنا ہائی ضرور ہے کہ جو تاثر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ریلیشن شپ اور جو پالیسی ہے یہ بالا تر ہے آئین پاکستان سے, یہ بالا تر ہے ہمارے عدالتی نظام سے, یہ بالا تر ہے ہماری سیاسی حکومتوں سے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ کی بات ہے. رائٹ, آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, اس پہ زیادہ ایکٹیو ہیں ہم. @حدوی10 حدو صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, @JFER میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. کیپ واچنگ سما. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ایک اور جو بہت دلچسپ چیز ہوئی اس ہفتے, جس کو آپ یو ٹرن نہ کہیں, اس کو بھی رنگ روڈ ہی کہیں پورا, وہ نیب آرڈیننس کے اندر ایک ترمیم آئی تھی جس سے ایک مہینہ پہلے ہی آئی تھی, جس سے بہت ساری نیب آرڈیننس کا جو جبر ہے اور جو نیب آرڈیننس کے جو دانت ہیں وہ نکال دیے گئے تھے. وہ اس طرح کہ اگر حکومتی طور پہ کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس پہ نیب کی گرفت نہیں ہوگی, اس کی جورسڈکشن نہیں ہوگی, نیب مجاز نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر کسی سے خطا ہو جائے لیکن اس خطا کے پیچھے بدنیتی ظاہر نہ ہو, تو محض خطا کی وجہ سے اگر نقصان ہو گیا ہو تو نیب جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پکڑ پائے گی, مجاز نہیں ہوگی. آپ یاد کریں پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز کو اس مد میں پکڑا گیا تھا کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹس کا سال ضائع ہوا لہٰذا آپ 5 پروفیسرز کو دھر لیں. اس کے علاوہ بہت ساری پرائیویٹ جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اندر سے بھی نیب کیونکہ کبھی بھی مجاز نہیں ہونی چاہیے تھی اور از خود ان کا فیصلہ تھا کہ وہ مجاز ہیں, لہٰذا اس کو بھی قانونی طور پہ واضح کر دیا تھا کہ نہیں ہے. لہٰذا نیب جو ہے وہ اس کے اندر ایک بڑے ایشوز تھے, کیونکہ اکثریت جو ان کی ریفرنسز ہیں وہ ہیں بھی پرائیویٹ ریلیشنز کے حوالے سے. وہ پیسہ جو ٹیلی اور ٹارگٹ کرتے ہیں جس کے جو ان کے مطابق کئی 100 ارب روپے انہوں نے جمع کیے ہیں. حالانکہ فائنانس منسٹری کی طرف سے وضاحت آئی ہے ایک پارلیمنٹری کویسچن کے حوالے سے کہ یہ جمع کیے ہیں یا نہیں کیے ہمیں نہیں پتا, ہمارے پاس ڈپازٹ صرف 6-8 ارب روپے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک سوال آف دا ایئر پھر کھڑا ہوتا ہے, یا سوال آف دا ڈیکیڈ, یا سوال سنس دا نیب آرڈیننس 2001 کہ پھر یہ پیسے گئے کہاں. اگر آپ نے جمع کیے ہیں, علیہ اعلان آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے کئی 100 ارب روپے جمع کیے ہیں, تو وہ کہاں ہیں, وہ کس کے پاس ہیں, وہ کس کے زیر اثر ہیں, اور وہ ڈپازٹ کہاں ہوئے تھے, اور آپ پھر ان کو ٹیلی کس طرح کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو آفیشیل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے 1 سال کے بجٹ سے کم پیسے آپ نے جمع کیے ہیں ریاست کی کٹی میں. تو یہ ایک میرے خیال سے بہت دلچسپ سوال ہے. بہرحال نیب کو جب لوگوں کو تنگ کرنے سے اس طرح کرٹیل کیا گیا اور روکا گیا, تو اس کے بعد خیال تھا کہ اب یہ نیب کا جو سلسلہ ہے, اس کا جو اصلی کام ہے انویسٹیگیشن کا, جو معیار پہ انویسٹیگیشن کرتی بھی ہمارے ملک میں FIA ہے, اور جو معیار کی انویسٹیگیشن آج تک اس ملک میں ہوئی ہیں وہ ان GITs کے تھرو ہوئی ہیں جہاں پہ FIA نے بڑھ چڑھ کے کردار ادا کیا ہے. جس طرح بشیر میمن صاحب کا اومنی گروپ کی GIT کا عمل تھا, جس نے زرداری صاحب کے حوالے سے الزامات لگائے تھے, جس کو زرداری صاحب نیب کے کورٹس میں اس طرح بھگت رہے ہیں کہ ان کے اوپر ابھی تک شاید چارج نہیں فریم ہوا. لیکن اس سلسلے کو یہ دیکھا گیا تھا کہ اب نیب کی جو یہ گرپ ہے یہ ذرا کم ہو جائے گی. اچھا, دوسری طرف یہ بھی دلچسپی تھی کہ اب یہ نیب کے چیئرمین صاحب جو ہیں, ان کا ریموول جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی طرح کا ہے کہ وہ مس کانڈکٹ, اگر سپریم کورٹ کے جج کے معیار پہ ان کا مس کانڈکٹ ہو, جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو ہٹایا جاتا ہے اس طرح انہیں ہٹایا جانا تھا. تو ان کے خلاف ایک الزام ہے کہ ایک کمپرومائز پوزیشن میں وہ ایک illicitly obtained ویڈیو کے اندر پائے گئے ہیں, لہٰذا وہ ان کے مس کانڈکٹ کو ظاہر کرتا ہے. یہ الزام جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے زیر سماعت تھا. تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ یہ تو ہے قانون میں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی طرح ریموو ہوں گے,
لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان کو ریموو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کرے گا. تو اس پہ وضاحت آ جائے. تو ایک آرڈیننس آئی جو آرڈیننس جو ہے وہ پچھلی والی آرڈیننس کی ترمیم کی ڈیٹ سے آپریٹ کرتی ہے, اور اس کے اندر بہت ساری وضاحتیں آ گئیں. ایک تو وضاحت یہ آ گئی کہ جی وہ مس کانڈکٹ کا معیار وہی ہے جو سپریم کورٹ کے جج کا ہے, لیکن طے کون کرے گا؟ صدر پاکستان. کس طرح طے کریں گے؟ بس صدر پاکستان آپس از خود طے کریں گے. رائے میرے خیال سے یہ بنانے کی کوشش کی. دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں نا, ان کے اوپر نیب کا مجاز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ چیٹنگ دا پبلک ایٹ لارج, یعنی کہ اگر انہوں نے ایک عوام کے بالعموم عوام کو چیٹ کیا ہو تو وہ نیب کی جورسڈکشن میں پھر سے آ گئے واپس. اور اس کے علاوہ دیگر ترامیم کر کے نیب کے اندر واپس تھوڑی سی ہوا بھری گئی ہے. جاوید اقبال صاحب کے ٹینیئر کو کنٹینیو کرنے دینے کے اندر تھوڑی گنجائش بنی ہے, اور ان کے اوپر جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی تلوار تھی وہ ابھی کے لیے شاید ہٹ گئی ہے. اس تمام سیکنڈ تھرڈ اٹیمپٹ ایٹ امینڈمنٹ کو اپوزیشن نے کس طرح لیا وہ آپ کو سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب سناتے ہیں. 30 تاریخ کو ایک اور آرڈیننس ایشو ہوا ہے جو 6 تاریخ کی آرڈیننس کو تبدیل کرتا ہے, اور اس تبدیلی کا اطلاق 6 تاریخ سے ہوتا ہے. تو یہ آج حالت ہے اس ملک کے وزیر اعظم کی, اس کے وزیروں کی, کہ قانون بھی بنانا نہیں آتا. میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ اتنی تکلیف مت کریں, ایک آرڈیننس جاری کر دیں کہ نیب آرڈیننس کا اطلاق صرف پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہوگا اور پاکستان میں کسی پر نہیں ہوگا. بات ختم ہو جائے گی. اب ملک کا صدر جو ہے وہ کسی وقت بھی چیئرمین نیب کو نکال سکتا ہے اپنی ملازمت سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب بات نہیں سنے گا اس کو ملک کا صدر نوکری سے نکال دے گا. جس طرح اس قانون کو توڑا مروڑا گیا ہے, اس کا اطلاق اب حکومت کی چوری پر نہیں ہوتا. حکومت جتنی چوری کر لے وہ معاف. اس حکومت کی کرپشن آپ کے گھر میں جا پہنچی ہے. یہ جو آپ 120 روپے چینی کے دے رہے ہیں, اس میں 70 روپے عمران خان کی جیب میں جا رہے ہیں. جو آپ گندم کے 80 روپے دے رہے ہیں, اس میں سے 45 روپے عمران خان اور اس کی وزیروں کی جیب میں جا رہے ہیں. نیب میں ایک قانون ہے جس میں نیب کے چیئرمین کو اور اس کے افسران کو استثناء حاصل ہے کسی بھی عمل سے. ذرا یہ سوچ لیں کہ کل کوئی حکومت آئے گی, وہ اس استثناء کو ایک آرڈیننس کے ذریعے ہٹا دے گی. جب استثناء ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ نیب کے سارے چیئرمین اس عدالت کے اندر کھڑے ہوں گے, اسی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جہاں ہم آج کھڑے ہیں. تو یہ تماشے مت کریں, قانون سے مت کھیلیں. جی وہی صاحب, یہ آپ متفق ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے؟ دیکھیں, احتساب کا جو نظام ہے وہاں پہ شفافیت اور ایک ایکسیپٹنس اوور آل, ایک اکراس دا بورڈ ایکسیپٹنس جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کہ کم سے کم جو ڈھانچہ ہے وہ امپارشل ہو. اور وہاں پہ سر فہرست جو ہے وہ چیئرمین نیب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انکوائری شروع کرنے کا مزاج وہ ہے, انکوائری ختم کرنے میں اس کا کلیدی رول ہے. تو لہٰذا جو یہ عہدہ ہے چیئرمین نیب کا, یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اب جو سب سے بڑی ترمیم میرے خیال سے اس میں کی گئی ہے وہ میری نظر میں یہی ہے کہ چیئرمین نیب کی جو اپوائنٹمنٹ یا ریموول کا اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دے دیا گیا ہے. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جن کو آئین میں وہ جو پابند ہیں کہ اگر تو کوئی آئین کے فنکشنز کے علاوہ انہیں کوئی فنکشن قانون سازی کے تحت دیا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہوں گے. لہٰذا یہ اختیار ایکچولی تو وزیر اعظم کو میرے خیال سے دے دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر شفافیت, امپارشیلٹی اور اکراس دا بورڈ ایکسیپٹنس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ایک نمبر 1 شک ہے میری نظر میں, جو کہ اس شفافیت اور غیر جانبداری جو ایک ہونی چاہیے احتساب کے ادارے کی, اس کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے. تو اس کو میرے خیال سے اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے اور لازمی ہوگی, ورنہ عدالتیں میرے خیال سے اس کے حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ فیصلہ سنائیں گی, اور میں توقع کروں گا کہ اس کو خود ہی ایک اور امینڈنگ آرڈیننس لا کے اس کو ختم کیا جائے. باقی جو باتیں آپ نے کچھ ذکر بھی کی, ایک تو اچھی بات ترمیم میں یہ لائی گئی کہ جو ایک بہت ہی بیوقوفی والی بات تھی کہ بیل لینے کے لیے جتنا الزام جس اماؤنٹ کا ہے وہی جمع کرانا ہوگا, تو وہ تو بیل کے آپشن کو افیکٹولی اور پریکٹیکلی ختم ہی کر دیتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے الزام جان کے زیادہ لگا دیا تو بیل لہٰذا ہو ہی نہیں سکتی. تو اب انہوں نے کیونکہ یہ ڈسکریشن جج کو دے دیا تو یہ تو ایک اچھا عمل تھا. باقی جو انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ یہ تو خاقان عباسی اور اپوزیشن کے کئی لوگوں کے کیس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, تو انہوں نے 6 اکتوبر کے بعد سے جو ہے امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے, جس کو وہ نظر آ رہا ہے کہ امپلیمنٹ اسی طرح کریں گے کہ
پہلے کے کیسز ختم نہیں ہوں گے اور آئندہ کے جو ہے اس سے وہ بری الزما ہوں گے آج کل کے جو منسٹرز اور عہدیداران ہیں، جو کہ ظاہر ہے ایک اور نہیں، لیکن یہ تو مطلب 5 منٹ نہیں لاش کرنا چاہیے نا وحید صاحب، یہ کس قسم کا جوک ہے؟ جی دیکھیں، یہ آربیٹریری ڈیٹ جو ہے نا، یہ اس سوالیہ نشان ہے کہ بدنیتی پر مبنی اگر یہ ایک ایسی ڈیٹ لائی جاتی ہے جو ڈسکریمنیٹ کرتی ہے، جو آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے، اور جس میں ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے سے ایک کیٹیگری آف پولیٹیشین جو کہ آپ کی سیاسی اور آپ کی حکومت کا حصہ نہیں ہے، ان کے کیسز بچ جائیں اور باقی آپ پہ وہ چیز لاگو نہ ہو، تو اس کا جو ہے وہ کوئی انٹیلیجبل ڈفرینشیا، کوئی نیکسس جو ہے کسی ایک لیگل آبجیکٹو کے ساتھ کم سے کم نظر نہیں آتا، پولیٹیکل انجینئرنگ کے آبجیکٹو کے ساتھ زیادہ نظر آتا ہے۔ تو آپ کی بات یہ درست ہے کہ یہاں پہ ایک آئینی چیلنج جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ نیب کی اور ہم ٹی ایل پی کی جس طرح بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جہاں آپ پیمانہ سیٹ کر دیں ٹی ایل پی کے حوالے سے کہ بھئی اگر آپ ایک ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج کرنے کا آپ دم رکھتے ہیں، اگر آپ جو ہے ہمیں اتنا ڈرا دھمکا سکتے ہیں، اتنے لوگوں کو روڈوں پہ لا سکتے ہیں، تو ہم لیٹ جائیں گے، نہ قانون پھر آپ پہ لاگو ہے، نہ آئین، نہ پھر عدالتیں، تو پھر تو پی ایم ایل نون جو ہے وہ بھی کافی لوگ جمع کر لیتی ہے، نواز شریف اور مریم نواز کے بھی کیسز پر ختم کر دیتے ہیں اگر یہی پیمانہ ہے کہ لوگوں کو جتنا اگر جمع کر لیا جائے اور اس کی بنیاد پہ اگر پھر آئین لاگو آپ پہ نہیں ہوتا، تو پھر نواز شریف اور مریم نواز کا تو جو ہے آلریڈی کافی کیس مضبوط ہے اس حوالے سے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا نتیجہ تھا۔ تو دیکھیں آپ جو چیزیں ایگزامپل جو آپ سیٹ کر رہے ہیں اس میں بالکل یہ نظر آتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں، ایک تو میں نے جس طرح سے کہا کہ کئی چیزوں میں تو سیاسی حکومت مجبور بھی نظر آتی ہے، اور کیونکہ اتنی طرف سے پریشرز ہیں، انفلیشن کے حوالے سے پریشرز ہیں، انٹرنیشنل آئسولیشن کے حوالے سے پریشرز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اندرونی طور پہ جو ہے وہ جو ہے سیم پیج کی جو بات کی جاتی ہے اگر وہ پھٹ گیا ہے، تو اس طرح کے پریشرز میں میرا نہیں خیال کہ یہ سویلین حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں کو آگے لے جا پا رہی ہے اس وقت، جن کی وہ باتیں کچھ ہی ماہ پہلے یا 1 ماہ پہلے تک بھی کرتی تھی۔ تو نیب کی آپ نے جو بات کی، میرے خیال سے other than the bail amendment which is a good one, I think all of them really just point to the same thing کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ نظر آتا ہے، جہاں پہ ایون قانون سازی اس کے حوالے سے جو ہوتی ہے وہ کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک کیٹیگری اور ایک طرح کے سیاستدان یعنی آپ کے سیاسی مخالفین کے حوالے سے کچھ اور معنی رکھتی ہے اور آپ کے حوالے سے کچھ اور معنی رکھتی ہے۔ صحیح، اور ایک چیئرمین کی ریپلیسمنٹ جو کہ آئینی طور پر اپوزیشن ریپیٹیبل ٹینیئر نہیں ہے، اور آئینی طور پر اپوزیشن کے لیڈر سے کنسلٹیشن فرض ہے، تو وہاں پر آپ یہ تو عذر رکھ سکتے ہیں کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ اربوں کے چور ہیں، لہٰذا میں ان کے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں کروں گا، لیکن اس کا جواب پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کسی اور کو دے دیں اپوزیشن کی طرف سے جس سے میں کنسلٹ کروں۔ جواب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہی چلتے رہیں۔ معذرت کے ساتھ دیکھیں، یہ آپ جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ عمران خان یا معیز جعفری یا حیدر وحید نہیں ہوتے، آپ وزیر اعظم پاکستان کے ہوتے ہیں جو کہ پابند ہے آئین پاکستان سے، پاکستان کے قوانین سے اور پاکستان کے اداروں سے۔ اگر تو پاکستان کے عوام کسی کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے پارلیمان میں اور پھر پارلیمان میں اس کو الیکٹ کیا گیا ہے لیڈر آف اپوزیشن، تو اس کو وہ والی رسپیکٹ دینا، وہ والا پروٹوکول دینا آپ پہ فرض ہے، چاہے آپ اسے ایک انتہائی گھٹیا انسان بھی سمجھیں، آپ اسے چور کچھ بھی سمجھیں، یہ آپ عمران خان نہیں ہیں، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور اگر پارلیمان نے چلنا ہے تو لیڈر آف اپوزیشن کا رول ادا کرنے کا اگر عوام پاکستان کا فیصلہ ہے کہ وہ شہباز شریف ہوں گے ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی، تو آپ اس کے پابند ہیں کہ ان کو ناپسند کرتے ہوئے، اور آپ بالکل بابانگی قول کے ریجیکٹ نہیں پسند کرتے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ لیکن اس بات پہ تو آئے، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ لیکن ذرا اس بات پہ تو آئے نا کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت نہیں کرنی تو میں اس بندے کو ہی نہیں بدلوں گا جو کہ قانونی طور پہ ریپیٹیبل اس کا ٹرم نہیں ہے، وہی لگا ہوا ہے اور بچا ہوا ہے کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اب ایڈجوڈیکیٹ نہیں ہو سکتی اس کی ڈسکشن۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، اب یہ تو اس پہ تو دیکھیں معصومانہ بات ہے یہ کہنا کہ وہ میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا لہٰذا میں نائب چیئرمین کے بات بھی نہیں کروں گا، وہ رینیو کر دوں گا، اسے ہٹنے نہیں دوں گا، یہ تو مطلب یہ مذاق خیز بات ہے نا۔ لیٹس ناٹ treat this seriously as a serious excuse. What is serious is that اس سے جو اچیو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایکسکیوز کو سیریسلی نہ ٹریٹ کریں۔
نہ بلکہ یہ ایکسکیوز کو نہ کریں. اب وہ جو کر رہے ہیں وہ تو بڑا سیریس کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کا یعنی کہ میں جب آپ جب کہتے ہیں کہ یہ کورٹس جو ہیں وہ 5 منٹ بھی نہیں کسی چیز کو چلنے دیں گے, میں اس بات کو بھی پھر سیریسلی ٹریٹ کروں کیونکہ آپ میرٹ پہ بات کر رہے ہو. دیکھیں وہ تو میری ایک قانونی رائے ہو سکتی ہے, صحیح ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتی ہے, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ لیڈر آف اپوزیشن کیونکہ میرے خیال سے چور ہیں, حالانکہ قانون میں ان سے مشاورت کا میں پابند ہوں, لیکن کیونکہ سبجیکٹیولی میں سمجھتا ہوں وہ چور ہیں, لہٰذا میں وہ جو قانون میں جس چیز کا میں پابند ہوں وہ میں نہیں کروں گا. تو یہ ہم اتنا کریڈٹ تو اپنے وزیر اعظم کو دیں کہ وہ ایکچولی اس چیز کو بلیو نہیں کرتے, مطلب ان دا سینس دیٹ وہ قانوناً ان کی ریڈنگ یہ نہیں ہو سکتی کہ گنجائش ان کے پاس یہ ہے. ہاں وہ سبجیکٹیولی ہو سکتا ہے کہ وہ شہباز صاحب کو یہی سمجھتے ہیں اور ان سے نہیں ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, اس وجہ سے اس پہ تو ہم دلوں کے حال پہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن میں اتنا کریڈٹ وزیر اعظم کو دوں گا کہ قانونی طور پہ اور اپنے یہ لا منسٹر کو اتنا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ضرور اس مشورے میں یہ نہیں کہا ہوگا ان کو کہ یہ آپ قانونی طور پہ یہ گنجائش آپ کے پاس موجود ہے. صحیح ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. وزیر اعظم صاحب نے ایک دنیا کا نہیں تاریخ کا سب سے وسیع تر پیکیج سپورٹ پیکیج کا اعلان کیا, جس شام پھر اوگرا نے 8 روپے پیٹرول کے اندر قیمت میں اضافے کا اعلان کیا. اور کیونکہ ہم ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہیں اور ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ روڈ نیٹ ورک پر مبنی ہے, لہٰذا پیٹرول کی جب پرائس میں سپائک آتا ہے تو وہ پھر تھرو دی انٹائر انفلیشن ٹرین جاتے جاتے آخرکار آپ کی پلیٹ کے اوپر مہنگے کھانے میں ظاہر ہوتا ہے یا کم کھانے میں ظاہر ہوتا ہے فار مینی پیپل. اس سب کچھ کے پس منظر میں پی ڈی ایم جو کہ ایک پلیٹ فارم نے فضل الرحمان صاحب کو اپنا چیمپئن بنا کے سامنے کیا تھا, لیکن کیونکہ وہ باتیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ہاضمے کے مطابق نہیں تھی, تو اب شہباز شریف صاحب نے سب کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے اور اس مہنگائی اور کمر توڑ مہنگائی کے خلاف احتجاج کی اب وہ باتیں کر رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب ایک پیرالل میں اس لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے راستے فرق ہو گئے تھے, جبکہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی کمر میں چھرا گھونپا تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیونکہ معذرت نہیں کرنی تھی اور معافی نہیں مانگنی تھی, لہٰذا پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تھی. تو پیپلز پارٹی کے بغیر چلنا پی ڈی ایم کا 10 پارٹیز کا فیصلہ تھا اور وہ چل رہے تھے, لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک الگ اپوزیشن کی پش چاہتے ہیں اور اب وہ سب کو متحرک اپنے پیج پہ کر رہے ہیں. تو یعنی کہ شاید پی ڈی ایم کے چیپٹر کو یا تو کلوز کر رہے ہیں یا پی ڈی ایم کے چیپٹر کو ذرا زیادہ بڑی باتیں کرنے کے لیے رکھا جا رہا ہے, اور جو چھوٹی موٹی عمران خان صاحب کے خلاف باتیں ہیں اس کے لیے شہباز شریف صاحب کی اپوزیشن اب سامنے آئے گی. وحید صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کی جس طرح کی اپوزیشن ہے, لیکن وہ بھی شاید عمران خان صاحب کو مشکل پڑے, کیونکہ یہ تو ٹرولی ایک سٹکی وکٹ ہے کہ جہاں پر گلوبلی کموڈیٹیز کی اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز پینڈیمک کے بعد جو ریکوری اور بوم دیکھی گئی ہے اس کی وجہ سے ڈیمانڈ شارٹ اپ, سپلائی جو ہے وہی ہے, جس کی وجہ سے ایک سٹارک ونٹر کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. ایل این جی کی بکنگز نہیں ہوئی ہیں, جو 2 بکنگ کی گئی تھیں اس کے اندر کنٹریکچوئل لیپسز اتنی تھیں کہ جنہوں نے بیچا تھا انہوں نے کہا ہم نہیں بیچتے. یہ ونٹر آسان نہیں ہونے والا. بالکل ایسا ہی ہے, اور دیکھیں چاہے آپ جو بھی کمپیریزنز کر کے بتائیں کہ انفلیشن یہاں پہ اتنی نہیں ہے جتنی انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش میں, تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا فضول باتیں ہیں نا, آمدنی وہاں بہت زیادہ ہے پاکستان سے, اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے میرا نہیں خیال کہ زیادہ اثر لیں گے. انہیں پتہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ کوالٹی آف لائف اور لائف سٹائل کہاں تھا کچھ سال پہلے اور اب کہاں ہے, اور کتنے کی چیز جب تھی اور کتنے کی اب ہے, اور آمدنی جو ہے وہ بڑھنے کی جگہ ان ریئل ٹرمز گھٹ رہی ہے. تو یہ معاملات جو ہے یہ آپ اس کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ ایسی فج کر کے اپنی اکنامکس کو اور اپنے نمبرز کو مطمئن نہیں کر پائیں گے. اور یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے اب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور بہت ساری دیکھیں اب یہ کیو اپ بھی کر گئی ہیں, ایون فریٹ کیو اپ کر گئی ہے, سپلائی کیو اپ کر گئی ہے, سپلائی جو ہے وہ سٹال ہو گئی ہے کیونکہ ڈیمانڈ اتنی ایک ساتھ بڑھ گئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ جہاں پہ سمندری جہازوں کو بھی ویٹ کرنا پڑ رہا ہے وغیرہ, تو کاسٹ بھی بڑھ رہی ہیں اور انفلیشن اس وجہ سے پھر ڈبل بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل فنومینا تو ہے اپنی جگہ,
لیکن ساتھ ساتھ اس حکومت کی جو کچھ پالیسیز رہی ہیں ان ریسپیکٹ آف دا ٹائمنگ آف دی امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس اینڈ پالیسی ڈیسیجنز، اس نے اس ایک بری سچویشن کو ان کے لیے اور برا کر دیا ہے. اور اس وقت جو اعتماد ہے اور جو نیریٹو ہے، دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے کہ خان صاحب کے ساتھ اب ایک چھاپ لگتی جا رہی ہے کہ مہنگائی ایکولز عمران خان صاحب، مہنگائی عمران خان، مہنگائی عمران. یہ ایک نیریٹو ہے جس کو بلڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک حد تک خان صاحب جو ہیں وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، اور ایک حد تک جو ہے وہ انٹرنیشنل سچویشن بھی کچھ ایسی ہے کہ ایک حد تک ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں یا کچھ نہیں. لیکن جو کچھ بھی ہے یہ چھاپ جو ہے اگر یہ اتنی سالڈلی اب خان صاحب کے ساتھ لگ گئی اور ہر موڑ پہ اگر پاکستان کے عوام نے جہاں پیٹرول بڑھتا ہے یا جہاں ان کو 2 وقت کی جگہ اگر 1 وقت کا کھانا اللہ نہ کرے کھانا پڑتا ہے، اور اگر وہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے خان صاحب کی حکومت سے جوڑنے لگ گئے، جو کہ اس وقت نیریٹو اس طرح کا بلڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ آگے خان صاحب کے لیے بہت مشکل کا باعث بنے گا ایون وین تھنگز ایز اپ اے لٹل، بیکاز یہ چھاپ جو لگ جاتی ہے اور جو نیریٹو اگر بلڈ ہو کے آپ پہ اسٹیمپ ہو جاتا ہے کہ مہنگائی ایکولز پی ٹی آئی گورنمنٹ، تو اس کا پولیٹیکل خمیازہ ان کو بالکل بھگتنا پڑے گا، اور اگر سڑکوں پہ نہیں بھی تو بیلٹ پہ. تو یہ بالکل بات ہے کہ مہنگائی اس وقت ایکچولی جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے لوگوں کے لیے. بہت سارے جو ہمارے ایکچوئل ایشوز ہیں جو اینڈ میں گورننس کو افیکٹ کرتے ہیں، آئینی رول اس میں سے ایک ہے، وہ ڈائریکٹلی کیونکہ لوگوں کے روزمرہ کا ایشو نہیں ہے تو ان کو اس حساب سے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو یہ افیکٹ کرتا ہے، حالانکہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا اس پہ آ جائیں، ٹائم کم ہے، اس پہ آ جائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو الگ کرتے ہوئے اب وہ شہباز شریف صاحب سامنے آ گئے ہیں، اب وہ واپس سے لیڈر اپوزیشن شہباز شریف ہے، ان کو ایئرپورٹ کا راستہ مل جائے گا لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. دیکھیں اب کیونکہ دیکھیں فرق پڑ گیا، دیکھیں جو سیم پیج اگر پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی بھی حد تک، تو وہ جو پہلے ضرورت تھی میاں محمد نواز شریف کے نیریٹو کی اور مریم نواز کے نیریٹو کی، اس کی اب ضرورت صرف پریشر کو کیپ اپ کرنے کی ہے، اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو پیپلز پارٹی تھی وہ بالکل کلیئر تھی اس حوالے سے کہ وہ ایپل کارڈ کو جو ہے وہ کہیں سے بھی اپروو نہیں کرے گی اور اوور ٹرن نہیں کرے گی. ان کو اپنی سندھ حکومت چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت پورے 5 سال کرے، اور لہٰذا پیپلز پارٹی اس وقت کے پی ڈی ایم کے پرائیورٹیز کے ساتھ تو بالکل بھی کمپیٹیبل ایکچولی نہیں تھی. لیکن اگر آج شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا جاتا ہے اور صرف خان صاحب کی حکومت کو جو ہے نشانے پہ رکھا جاتا ہے، اور آگے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھے لیے بغیر، کیونکہ اب وہ والی ضرورت نہیں ہے آڑے ہاتھ لینے کی، کیونکہ وہ سیم پیج اگر نہیں ہے، اب اس میں بھی مفروضہ ہے نو ڈاؤٹ، تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب کو لیوے اور اپرچونٹی ملے گی، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون میں پھر وہ تضاد اس حساب سے نہیں ہوگا جس حساب سے کلیئرلی پہلے تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی باپ کے خلاف نہیں جائے گی. یہ بات آپ باندھ لیں، آپ مطلب ایک رائے ہے کہ نہیں جائے گی. لیکن اگر باپ کو ٹیک آن کرنا پی ایم ایل نون کی بھی پرائیورٹی نہیں رہی ہے، تو پھر اس صورت میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک آدھ کردار کی قربانی کے بعد یہاں پہ باپ اور ساروں کے معاملات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جڑ بھی سکتے ہیں. اگر تو فیورٹس باپ نے نہیں پلے کیے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں باپ کو ٹیک آن اب نہیں کریں. پیپلز پارٹی تو بالکل بھی نہیں، اور پی ایم ایل نون کا اب دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی میں تو باپ ضم ہونے والی کی باتیں ہو رہی تھی نا، کہ پیپلز پارٹی کے اندر باپ پیپلز پارٹی کا تو آپ سمجھے کہ اس میں کوئی بات کرنا بھی فضول ہے کہ وہ ان کے خلاف کہیں بھی کسی بھی طرح سے. نہیں، لیکن یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ میں نے خبر سنی اور پڑھی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اب جو باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں ان کی پاسٹ قربت پیپلز پارٹی سے اتنی ہے کہ وہ ان قریب ایک مجموعہ سامنے آ سکتا ہے الیکشن کے لیے. پیپلز پارٹی کو جو ریکوائرڈ سیٹس ہیں وہ بھی وہیں سے تو آئیں گی. وہی صاحب آپ کیا پنجاب سے دلائیں گے؟ دیکھیں خان صاحب اگر کہیں نہ کہیں انٹینیبل ہوتے ہیں یا کوئی بھی آلٹرنیٹو جو ہے اس کی اگر بات آتی ہے تو بلوچستان، صدرن پنجاب، کراچی کے کچھ حلقے انٹرنیبل نہ بھی ہوں وہی صاحب، میرے خیال سے یہ سیٹیں آپ لکھ کے رکھ لیں کہ ان کو کم از کم ویکن کرنے کے لیے یہ تو اب واپس باپ سے پیپلز پارٹی کے پاس شاید. بالکل دیکھیں پیپلز از ان دی موسٹ ایزیسٹ آف اسپاٹس. جب تک میاں محمد نواز شریف کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے صحیح نہیں ہو جاتے، although آج اتنے برے نہیں ہیں جتنے تھوڑے عرصے پہلے تھے شاید، لیکن جب تک یہ تناؤ ہے پیپلز پارٹی از کنگ. ان گراؤنڈ کنگ ہی رہے گی یا پھر ہم
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक मैन्यूवर्ड नए पोस्ट इलेक्शंस एक किंग मेकर किंग इश पर्सन की तरह देखेंगे, ये तो खैर अभी 2 साल है शायद या 1 साल है शायद। आप लोगों की क्या राय है? एजेंडा 360 हमारा ट्विटर हैंडल है, @heatherweeks10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @jferii मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह कल एक बार फिर एक नए शो के साथ फिर हाजिर।